میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ خواتین کی نشستوں پر پی ایم ایل این نے جو ہے وہ خاصی کامیابی حاصل کر لی ہے، کیا تجزیہ ہے اس پر آپ کا؟ دیکھیں جی، جو قومی اسمبلی کی اس پر میں کچھ کہہ صوبائی اسمبلی کی ہے نا شمائلہ رانا جی، اس کا میری گفتگو یہ ہے کہ اس کو کیا گیا تھا بین، اس کو نکالا گیا تھا پارٹی سے، ممبرشپ اس سے استعفیٰ دیا گیا تھا کیونکہ وہ کریڈٹ کارڈ پر کسی جیولری کی شاپ سے بالکل خاصا اسکینڈل تھا بنا تھا، غلط کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کا اس پہ الزام تھا، اور پارٹی نے جلدی سے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک کمیٹی بنائی تھی، بڑے اس میں نامور لوگ تھے پارٹی کے، اور اس کمیٹی نے کوئی مجموعی طور پر اجتماعی طور پر فیصلہ کیا تھا۔ مسلم لیگ بہت تیز تھی، جس بندے پہ الزام لگتا تھا جعلی ڈگری کا یا کسی اور چیز کا، یہ فارغ کر دیتی تھی اور کہتی تھی دیکھیں ہم کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ تیزی سے آئے تھے اپنے نواز شریف صاحب جدہ سے، اور ان سے غلطیاں ہو گئی ہوں گی کینڈیڈیٹ چننے میں، تو ہم نے جس آدمی کی غلطی نکلی ہم نے نکال دیا، لیکن سجدہ صاحب انہیں کرنا پڑا، جسے کہتے ہیں تھوک کے چاٹنا پڑے والی بات ہوتی ہے۔ وہ کورٹ میں گئی، کورٹ سے بری ہو گئی، ثبوت نہیں ہو، کورٹ مقدمہ نہیں بناؤ یا کیسے بھی بری ہوگی نا جی۔ اب وہ ان کو اس نشست پہ دوبارہ الیکٹ کرا دیا گیا، لابی ان کی مضبوط ہوگی نا، لابی وہ خواجہ سعد رفیق کے حلقہ انتخاب کی ہیں، اور خواجہ سعد رفیق صاحب پارٹی میں اب اتنے انفلوئنشل ہیں جوید ہاشمی کے جانے کے بعد کہ ڈر پیدا ہوا ان کو کہیں یہ بھی نہ ساتھ چلے جاتے۔ ان کے گھر میں ہی آخری میٹنگ ہوئی تھی اور رپورٹیں یہی تھی کہ سب جانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، لیکن اگرچہ وہ صورتحال ڈفرینٹ ہو گئی تو غالباً انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہوگا کہ ان کو بلایا جائے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ان کو دوبارہ لے لیا گیا۔ تو سیاست میں یہ جو سارا کھیل ہوتا رہتا ہے یہ عجیب و غریب بات ہے، اسے عام آدمی کرتا تو کہتے تھوک کے چاٹنے والی بات کرتے، لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا سچ مچ تو ان کا قصور نہیں، لیکن جس طرح ویڈیو دکھائی گئی تھی ان کی، جس طرح فوٹیج آئی تھی اور جس طرح ثابت کیا گیا تھا اس وقت میڈیا نے، یا تو میڈیا کو اب اپالوجائز کرنا چاہیے کہ کسی اینڈ پر تو پھر ہاں کہ کورٹ نے غلط فیصلہ اب دے دیا ہے، اور ہمارے خیال میں ہماری فوٹیج جو ہم نے دکھائی تھی، جو واقعات ہم نے نریٹ کیا تھا، اس میں فلاں فلاں جہاں غلطی رہ گئی ہے، ورنہ یہ ایک مسٹری رہے گی۔ اللہ بہرحال وہ پنجاب اسمبلی کی ممبر ہو گئی ہیں، ویلکم جی، اللہ کرے کہ وہ اب ٹھیک معاملہ چلے، اور کریڈٹ کارڈ وغیرہ اگر استعمال اب بھی کرتی ہوں تو احتیاط سے کریں ذرا۔ بالکل، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ بھی اس کریڈٹ کارڈ کا سکینڈل جو ہے، یہ بھی ایک ویسے نیا سکینڈل ہے جو ہمارے پاکستان میں بہت سارے سکینڈل کے ساتھ یہ بھی سکینڈل سامنے آیا ہے۔ کریڈٹ کارڈ استعمال کیسے ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا میر صاحب، امریکی نائب وزیر خارجہ کی آپ بات کر رہے تھے، ابھی آپ نے پہلے تبصرے میں بھی اس کا ذکر کیا، پاکستان آئے ہیں، بہت سارے بیانات ان کے جو ہیں وہ آ رہے ہیں سامنے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان بیانات کی روشنی میں پاک امریکہ تعلقات کی جو رٹ لگی ہوئی ہے وہ مستحکم ہو سکتے ہیں، یا کہاں پر وہ ہے؟ جیسے الطاف حسین کا بیان بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ وہ بالکل آپ الطاف حسین کہتے ہیں کہ بھئی حکومت سامنے آئے، صاحب بات کرے، جس کے جو سٹیک ہے بیان کرے گی۔ مولوی فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس پہ دستخط کیا، آپ کہتے ہیں بھئی ہم سے کیا پوچھ رہے ہو، ایگزیکٹو فیصلہ کرے گی۔ نون لیگ ہے وہ ناراض ہو کے بیٹھی ہے، بجلی پانی کے مسئلے پر ناراض ہو کے بیٹھی ہے۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ نیشنل ایشو ہے، اس پہ کوئی بھی اونرشپ لینے کو تیار نہیں، اونرشپ اس لیے لینے کو تیار نہیں ہے کہ جو یہ کہے گا کہ نیٹو کی سپلائی بحال کر دی جائے، عوام اس کے خلاف ہو جائیں گے، ان ڈر ہے، عوام کا غصہ ان کے سامنے آئے گا، اور قوتیں یہ حافظ سعید وغیرہ یہ بھی کریں۔ اور دوسری طرف کیا ہے، دوسری طرف یہ بات ہے کہ اگر آپ نہیں کرتے تو امریکہ آپ کا گلا گھونٹے گا۔ امریکہ نے کرنا شروع کر دیا نا، یہ حافظ سعید بھی ریئیکشن ہے اس بات کا کہ آپ نیٹو کی سپلائی بحال کرو، اور یہ حافظ سعید کون ہے جو کہتا ہے کہ جب ہم سینے پہ روکیں گے اپنا سپلائی کو، یہ غصہ ہے۔ غصہ کی آج میں نے خبر اور دیکھی کہ پی آئی اے کے جہاز پر ایک نئی پابندی لگا دی ہے کہ وہ جب مانچسٹر میں رک کر جب امریکہ میں جاتا ہے تو ہم مانچسٹر میں پورے سامان کی اور پورے مسافروں کی پھر تلاشی دیں گے۔ اور میرے خیال میں بھی اس خبر کو دیکھ رہی تھی تو یہ پابندی پہلی دفعہ لگائی گئی ہے پاکستان میں، اس کا کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے، اور یعنی گویا ہم پاکستان میں یہ کام نہیں کر سکتے، ہم مانچسٹر میں کریں گے، اور مانچسٹر میں کرنے کا مطلب ہے کہ پی آئی کو 4-5 گھنٹے وہاں فیسلٹیز بھی نہیں ہے، وہاں رکنا پڑے۔ تو پاکستان پہ جس طرح کے وہ دباؤ ڈال سکتے ہیں اس طرح تک دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے۔ بیوقوف تو ویسے کمال کے ہیں، بیوقوف یہ ہیں کہ ڈاکٹر جاوید اقبال، فرزند اقبال امریکہ جا رہے تھے، اس وقت ماشاءاللہ 86 ہیں، اس وقت 82-83 تھے، اور کسی یونیورسٹی نے لیکچر کے لیے بلایا تھا، ساتھ ان کی بیگم تھی جو خود جج رہ چکی ہیں یہاں کی ہائی کورٹ کی، ان کو روک لیا گیا کہ اس نام کا ایک بندہ ہمیں مطلوب ہے۔ اچھا، روک لیا گیا، پھر اس کے بعد جب معلوم ہوا تو کہا کہ اچھا آیا آپ ویزا لے جائیں۔ انہوں نے کہا اب میں نے کیا لینا ہے، میں لیکچر دینے جا رہا تھا، مجھے امریکہ کی سرزمین پر قدم رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، بلایا تھا انہوں نے، لیکچر دینے جا رہا تھا، وہ وقت ختم ہو گیا، مجھے جا کے کیا کرنا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ سارے سیکورٹی کے پوائنٹ آف سے ہوم سیکورٹی جو ان کی کام کرتے ہیں، حماقتیں اور بیوقوفیاں بھی ایسی کمال کی کرتے ہیں کہ دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ یعنی امریکی قوم بھی کوئی جیویس تھوڑی ہے، جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ بیوقوفی کی بات ہے۔ جاوید اقبال نام ہے، پاکستان کا فرد جانتا ہے، دنیا جانتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ اقبال کے بیٹے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر پہچانے جاتے ہیں، اور وہاں کی یونیورسٹی نے بلایا ہے۔ آپ کہتے ہیں اچھا وہ بھی اندھے تھے کچھ بلانے والے،
آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں یہ وہ شک پڑتا ہے جو کہ یہ اس طرح کی بندہ ایک نہیں 20 حماقتیں ہیں ان کی وہ سیکورٹی کے نام پہ ہوتی ہیں اور وہ کرتے ہیں. یہی ایک حماقت یہ بھی ہے جو پی آئی کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں, اور غالباً حافظ سعید والی دوسری ہے, اور یہ جو ان کے وزیر خارجہ نائب وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں وہ گڈی گڈی باتیں, اب پہلے جنرل آئے تھے اب یہ آئے تھے, یہ یہی کہہ رہے ہیں میسج یہی دے رہے ہیں کھولو جلدی بھائی نیٹو کی صفائی کھولو, ہم اتنا زیادہ ویٹ نہیں کر سکتے, اور سمجھاؤ اپنے یہ ممبران پارلیمنٹ کو اور سیاسی جماعتوں کو کہ کیوں اتنا لمبا کہانی ڈالے, جلدی سے کرو, کچھ حکومت سے کہہ رہے ہوں گے کرو. اور زرداری صاحب جہاں بیٹھے ہیں آپ کل چلے جائیں گے, وہ وہاں کیا کہتے ہیں انڈیا جائیں گے 8 کو, منموہن سنگھ کے ساتھ کھانا کھائیں گے, پھر اس کے بعد یعنی وہ پھر صورتحال ہو سکتی ہے تعلقات کی بھارت کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی. ہاں تیز دیکھیں میں تو اس سے انڈو امریکن لابی کہتا ہوں جی, جو کام کرتی ہے ساری انڈو امریکن لابی ہے جو ہمارے خلاف سب سے زیادہ کام کرتی ہے, ہمارے سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی بہت شکریہ سجاد میر صاحب کا, آپ کا اور آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیشہ کی طرح ایک اچھی امید کے ساتھ ہی ہم آپ کو کہیں گے اچھی امید رکھیں, کیونکہ حالات جو ہیں یہ رخ بدلتے رہتے ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جو سافٹ قسم کے تجزیات ہوتے ہیں جو ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ذریعے اپنی اسٹریٹجی کو اپنائیں. اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ 2 بندوں کی سرگوشی ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے, جب بہت سارے لوگ مل کر بات کرتے ہیں اچھی طریقے سے تو وہ پکار بن جاتی ہے, اور جب پکار بنتی ہے تو وہ کبھی خالی نہیں آتی. یقیناً ایشو جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.